وہ جو اقبال نے کہا نا کہ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، کشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ تسلیس کے فرزند میراث خلیل لے گئے تھے، بیت المقدس ان کے کروسیڈرز کے قبضے میں آ گیا تھا 1099 میں، اور رہا تھا 1187 تک، 88 ایئرز۔ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، تو میراث موسوی جو تھی وہ منتقل ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی امت کو۔ ان کا قبلہ کینسل، یہ قبلہ آ گیا، تو سب سے زیادہ دکھ تو انہیں تھا۔ اب جو وہاں سے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ آئی ہے وہ عبداللہ ابن سبا یہودی۔ بعض لوگ آج یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ایک ایسی ہی افسانوی شخصیت ہے، کوئی اس کا وجود ہی نہیں تھا، بڑی زیادتی کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے بعض اہل تشیع یہ کہتے ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں کے اندر درج ہے کہ حضرت علی نے عبداللہ ابن سبا اس کے 40 ساتھیوں کو آگ میں زندہ جلوایا۔ رجال کشی کے اندر دیکھ لیجیے لکھا ہوا موجود ہے۔ لیکن چونکہ کچھ لوگوں نے شیعت کے لیے لفظ سبائیت استعمال کرنا شروع کر دیا، اس لیے وہ ڈیفنس میں کہتے نہیں سبا تو یہ تو افسانوی شخصیت ہے، سبا کوئی تھا ہی نہیں عبداللہ ابن سبا۔ نہیں، عبداللہ ابن سبا ایک شخص تھا یہودی، وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا دارالاسلام میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد۔ اور ایک مغالطہ میں چاہتا ہوں کہ ان دی فرسٹ انسٹنس دفع کر دوں، عام طور پر اتنی غلط طریقے سے تاریخ بیان ہوئی ہے کہ حضرت عثمان کے عہد خلافت کو سمجھتے ہیں پورا کا پورا عہد خلافت غالباً فتنوں ہی کے اندر تھا اور اختلافات ہی تھے اور خانہ جنگ۔ معاذ اللہ، ایسا نہیں تھا۔ طویل ترین دور جو ہے دور خلافت حضرت عثمان کا ہے، 12 سال، حضرت ابوبکر کے 2.5 سال، حضرت عمر کے 10 سال، دونوں کو جمع کریں گے تو عثمان کا، اور اس میں 10 سال بالکل اسی شان کے ہیں جو حضرت عمر کے خلافت کے شان ہے، کوئی اختلاف نہیں، اور فتوحات کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اس کے آخری ایام میں یہ شخص آیا اور اس نے ایک تو یہ کیا کہ پرانی جو قبائلی عصبیت تھی اس کو زندہ کیا۔ خلافت تو بنو ہاشم کا حق ہے، محمد ہاشمی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ہاؤ کم یہ ایک بنو امیہ کا شخص کیسے بیٹھا ہے؟ دیکھیے اس شخص نے کتنا انتظار کیا۔ حضرت ابوبکر بنو امیہ میں سے نہیں تھے، لہذا یہ فتنہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ چشمک جو تھی وہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی تھی، بڑی پرانی تھی، یہ بڑے برابر کے یہ دو کلینز جو تھے مد مقابل تھے ایک دوسرے کے، باقی چھوٹے قبیلے تھے، بنو تیم ہیں، بنو عدی ہیں، لیکن مقابلہ تھا بنو امیہ اور بنو ہاشم کا۔ حضرت ابوبکر بنو تیم میں سے، حضرت عمر بنو عدی میں سے، بنو امیہ میں سے حضرت عثمان۔ اب اس کو موقع ملا، اب آیا یہ اموی، یہ بن گیا، یہ سب غاصب ہیں، ابوبکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی۔ خلافت پہلے دن سے علی کی ہے اور اس کو ملنی چاہیے۔ اس سے آگے بڑھ کر، اور علی تو خدا ہے، انکارنیٹ، گاڈ انکارنیٹ، یہ اس کا عقیدہ جو اس نے پھیلایا۔ یوں سمجھئے ایک شخص نے حضرت عیسیٰ کے دین کو زیرو کر دیا تھا۔ لوگ مانتے نہیں کہ ایک شخص اتنا کچھ کر سکتا ہے۔ یہودی اور سازشی ذہن، ان کی صلاحیت اور ذہانت۔ ایک شخص تھا پال، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنانے والا، وہ توحید ختم، تسلیس آ گئی۔ شریعت کو ختم کرنے والا وہ حضرت عیسیٰ کہہ کر گئے تھے تم پر شریعت موسوی نافذ رہے گی، اس نے کہا نہیں، ایبروگیٹڈ، نو شریعہ۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا تمہیں تبلیغ کرنی ہے صرف یہودیوں تک۔ I have been sent only in search of the lost sheep of the house of Israel۔ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، تمہیں باہر تبلیغ نہیں کرنی۔ اس نے تبلیغ کا دائرہ وسیع کیا۔ وہ دین مسیحیت ختم
وہ دین پالزم ہے جو چلا ہے اس کے بعد. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اور یہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ کرسچینٹی جب تک حضرت مسیح موجود تھے وہ سوائے ایک یہودیوں کے فرقے کے اس کی کوئی اور حیثیت نہیں تھی. لیکن پال نے اسے ایک انڈیپینڈنٹ دین بنایا. ایک شخص کی کارروائی ہے یہ ساری، اور آج پوری دنیا، پوری عیسائی دنیا اسی پر ہے، تسلیس پر بھی، اور شریعت ختم، اور دعوت جو ہے کرتے پھر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. اسی طرح اس نے کیا، قبائلی عصبیت کو چھیڑا اور حضرت علی کا مبالغہ کیا یہ خدا ہے، اوتار، گاڈ انکارنیٹ. تیسرا کام کیا کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جو عاملین تھے، گورنر کوفے کا ہے، گورنر شام میں دمشق میں ہے، گورنر مصر میں ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا. یہ بیت المال میں خیانت کر رہے ہیں، یہ غبن کر رہے ہیں، یہ اپنے عزیزوں کو جو ہے پال رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، وہ اقربا پروری کر رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں، اور ٹیکنیک کیسی عجیب. کوفے میں کوفے کے گورنر کے خلاف بات نہیں کریں گے، دمشق اور مصر کے گورنر کے خلاف بات کریں گے. اب کہاں دنیا کے پاس ذرائع تھے کہ کوئی ویریفائی کرے بھئی یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، غلط ہے؟ نہ کوئی ذرائع رسل و رسائل ہیں. اور اگر آپ کوفے میں کھڑے ہو کر عثمان نے یہ کر دیا، عثمان نے یہ کر دیا، عثمان نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، اب کون اس کو جو ہے اس کی تحقیق کر سکے گا؟ دمشق میں گئے ہیں تو دمشق کے گورنر کے خلاف کچھ نہیں، عثمان کے خلاف، اور کوفے کے گورنر کے خلاف، اور مصر کے گورنر کے خلاف. مصر میں گئے ہیں تو اس کے خلاف کچھ نہیں، دمشق اور کوفے کے گورنر کے خلاف اور عثمان کے خلاف. اور پھر ہر طرف سے بلوائیوں کو لا کر گھیراؤ کر لیا حضرت عثمان کے گھر کا. یہ تحریک ہے جو بہت زبردست کامیابی سے ہمکنار ہوئی. یہودی سازش. اب تمام صحابہ کہہ رہے ہیں حضرت عثمان سے کہ آپ ہمیں موقع دیں کہ ہم ان کا سر کچل دیں. آپ فرماتے ہیں نہیں، یہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں نا، میں وضاحت کرتا ہوں. اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے کہا دیکھو یہ میں نے نہیں کیا، یہ میں نے نہیں کیا، میرے یہ احسانات بھول گئے ہو. حضرت علی نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جتنے الزامات لگائے تھے ان سب کی طرف سے برات کا معاملہ کیا کہ جھوٹ کہہ رہے ہو تم، عثمان پر کوئی غلطی جو ہے، کوئی خیانت ثابت نہیں. لیکن جنگ کی اجازت حضرت عثمان نہیں دے رہے. یہ میرے خون کے پیاسے ہیں نا، جب تک قتل نہیں کر لیتے جرم کہاں ہے؟ جب قتل کر لیں گے تم قصاص دے لینا. لیکن میں کسی کلمہ گو کی جان نہیں لینا چاہتا، صرف اپنی جان کے تحفظ میں. یہ ہے عزیمت کا پہاڑ. لوگ کہتے ہیں کمزور تھے. جان بچانے کے لیے تو آدمی پتہ نہیں کیا کچھ کر بیٹھتا ہے، اور طاقت ہو تو طاقت کو کیسے استعمال کرے گا. حضرت امیر معاویہ کی طرف سے پیغام پر پیغام آ رہے ہیں کہ اب ہمیں اجازت دیں میں فوجیں بھیجوں اور ان کا قلع کما کر دیا جائے. حضرت عمرو بن العاص کا پیغام آ رہا ہے مصر سے، اب ہمیں اجازت دیں. طلحہ، زبیر، علی اجازت مانگ رہے ہیں مدینے کے اندر، آپ اجازت دیں کہ ہم جنگ کریں ان سے. نہیں. آخر کار حضرت علی نے دونوں بیٹوں کو، حضرات حسنین، حضرت حسن، حضرت حسین، دروازے پر کھڑا کر دیا. پہرے دار حضرت عثمان کے، حضرت حسن، حضرت حسین کہ کوئی گھر میں داخل نہ ہونے پائے. پچھواڑے سے آئے ہیں اور شہید کیا ہے. میرے نزدیک تاریخ کی مظلوم ترین شہادت بمانی مقتول فی سبیل اللہ وہ حضرت عثمان ہے. بلکہ میں جرات کر رہا ہوں ذرا، آپ کو معلوم ہے علامہ اقبال سے مجھے کتنا تعلق قلبی ہے. میں نے ان کے ایک شعر میں ترمیم کی ہے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے صحیح نہیں کہا. غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم ذبح کر رہے تھے نا، اور حضرت حسین ذبح کر دیے گئے. تو گویا کہ ابتدا جس
کی ہوئی تھی حضرت اسماعیل سے، اس کی انتہا حسین پر ہوئی۔ میں کہتا ہوں بالکل غلط۔ ان کو ذبح کر رہا تھا خلیل اللہ، اور ان کو قتل کر رہے ہیں یزیدی اور زیادی اور کوفی۔ کوئی تقابل ہے؟ وہ قتل نہیں ہوئے، یہ قتل ہو گئے۔ انہوں نے پیشانی خود رکھ دی۔ یہاں تو حضرت عثمان لڑتے ہوئے، حضرت حسین لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ کون سی چیز مشترک ہے؟ ایک مصرے میں جمع کر دیا ہے، صنعت لفظی تو آپ کہتے ہیں اس کو، لیکن کیا مشترک کیا چیز ہے؟ اور میں نے امید ہے علامہ اقبال سے ملاقات ہوگی اگر آخرت میں، تو وہ میری اس بات کو تسلیم کریں گے۔ میں نے اس شعر کا دوسرا جو مصرع ہے بدلا ہے، نہایت اس کی ہے عثمان، ابتدا حابیل۔ حابیل جنہوں نے کہا تھا بھائی جان آپ مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ عثمان نے کہا کہ میں نہیں کسی کو قتل کروں گا، کسی کلمہ گو کو، جو مجھے قتل کر دیں گے پھر ان سے قصاص لے لیں۔ عثمان کے پاس لاکھوں کی فوجیں، اسٹینڈنگ آرمیز، پھر بھی انہوں نے اپنی جان دے دی۔ حضرت حسین بہرحال جتنے بھی افراد تھے بہادری سے، شجاعت سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن لڑتے ہوئے شہید ہوئے نا۔ حابیل کی طرح یہ تو نہیں کہا کہ تم مجھے کرتے ہو تو کر دو، میں تو تمہیں قتل نہیں کروں گا، نہیں۔ بہرحال یہ جو تھا فتنہ، اس کو کہا ہے اور اس کو کتاب میں لکھا گیا، باقاعدہ ایک تصنیف، الفتنۃ الکبریٰ، عظیم ترین فتنہ، حضرت عثمان کی شہادت۔ اس وقت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی عالم دین تھے جو اسلام لے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا لوگو ڈرو، عثمان کے خون کا نہ بہانا۔ میں جانتا ہوں تاریخ بنی اسرائیل کی، اگر کبھی کوئی نبی جو ہے اگر شہید کیا گیا تو 70,000 آدمی اس کے بعد مارے گئے اللہ تعالی کی طرف سے، اور نبی کا اگر کوئی خلیفہ قتل کیا گیا تو 35,000 آدمی مارا گیا ہے۔ تو اگر تم نے عثمان کو قتل کر دیا تو یہ خون کے دریا جو ہیں پھر آ جائیں گے امت کے اندر، باز آ جاؤ، خدا کے لیے باز آ جاؤ۔ لیکن نہیں، بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا عبداللہ ابن سبا کو اپنے ہاں۔ تم کہتے ہو کہ میں خدا ہوں؟ ہاں آپ خدا ہیں۔ توبہ کرتے ہو کہ نہیں؟ نہیں۔ میں تمہیں زندہ جلا دوں گا، جلا دو، تم خدا ہو، ہماری آزمائش کر رہے ہو۔ حضرت علی نے عبداللہ ابن سبا کو 40 ساتھیوں سمیت زندہ جلوایا، اور یہ سارا کچھ معاملہ جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے۔ بہرحال یہ فتنۃ الکبریٰ ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلا ہے آپ اچھی طرح سمجھیے۔ وہ شہادت علی الناس کا جو سیلاب جا رہا تھا، جس کی شان کیا تھی، علامہ اقبال کے الفاظ میں، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ یہ جو سیل تھا کوئی روکنے والا تھا؟ 2 سپر پاورز تھیں اس وقت، ایران، روم۔ ایران کے چیتڑے ختم ٹوٹ گئے، روم کی 2 ٹانگیں ٹوٹ گئیں، اب کون روکنے والا تھا؟ یہ انٹرنل سیبوٹاج ہے۔ اس کے بعد جو باہمی خانہ جنگی شروع ہوئی ہے، 1 لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہو گئے۔